اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ترقی یافتہ دور ہے اور تعلیم کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ تعلیم کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے دنیا میں جو حالات ہے اسے ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ تعلیم کی اہمیت پر آج میں نے سوچا کہ میں آپ سے یہ باتیں ڈسکس کروں اور آج میں اس پر ایک ویلاگ بناؤں۔ تعلیم ایک معاشرے کی ترقی اور فرد کی شخصیت سازی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ تعلیم نہ صرف علم کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے بلکہ تعلیم آپ کی شخصیت کو بناتی ہے۔ یہ انسان کو اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ کرتی ہے، اس میں تنقیدی سوچ بھی پیدا کرتی ہے۔ اگر تعلیم نہ ہو تو انسان میں تنقیدی سوچ نہیں ہوتی اور ہر انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کرتی ہے۔ جب آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو آپ میں تنقیدی سوچ بھی ہوگی اور آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہوگا۔ تعلیم کی اہمیت ایسی ہے کہ یہ شخصیت کو بناتی ہے۔ شخصیت کی تعمیر میں بہت اہم کردار ہے۔ تعلیم انسان کو بہتر اخلاق سکھاتی ہے، آداب اور تہذیب سے آراستہ کرتی ہے۔ اس کے ذریعے ایک انسان مہذب، خود مختار اور ذمہ دار فرد بنتا ہے۔ سماجی ترقی میں بھی اس کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تعلیم یافتہ معاشرے زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں۔ تعلیم سے حاصل کردہ علم افراد کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنے کے قابل بناتی ہے۔ جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں اس میں چونکہ تعلیم بہت ہے تو ہر انسان کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اسی طرح معاشی ترقی میں بھی تعلیم کا بڑا عمل دخل ہے۔ تعلیم یافتہ افراد بہتر روزگار حاصل کرتے ہیں اور معاشی طور پر زیادہ مستحکم ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تعلیم کا ہنر ہوتا ہے۔ معیاری تعلیم ایک ملک کی معاشی حالت کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کی ضرورت کو جانتے ہوئے آج میں نے سوچا کہ میں ایک ویلاگ بناؤں اور آپ سے میں بات کروں کہ تعلیم کتنا اہم ہے۔ جدید دور کی ضروریات میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے؟ آج کے دور میں تو ٹیکنالوجی، سائنس اور تحقیق میں ترقی نے تعلیم کو اور بھی زیادہ ضروری بنا دیا ہے۔ جدید معاشی نظام ہو اور روزگار کے مواقع آپ کی تلاش ہو اور روزگار کے مواقع کی بڑھتی ہوئی پیچیدگیاں تعلیم کے بغیر مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ نے تعلیم نہیں کی تو آپ کو کہیں پر بھی جاب نہیں مل سکتی۔ اور آج کل نوجوانوں کو کتنا مسئلہ ہے۔ عالمی مسائل کا حل، ماحولیاتی تبدیلی، صحت کے مسائل اور غربت جیسے عالمی چیلنجز کو سمجھنے اور ان کے حل کے لیے معیاری تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے تعلیم کے مواقع پیدا نہیں کیے کسی ملک نے تو اس نے پھر حکومت نے اپنا حق ادا نہیں کیا، کیونکہ جو بچہ پیدا ہو جائے اس کی پہلی ضرورت اور حاجت یہ ہے کہ آپ اس کو تعلیم دیں۔ بدقسمتی سے دنیا کے بہت سے علاقوں میں تعلیمی مواقع محدود ہے، خاص طور پر ترقی پذیر ممالک میں تعلیم کے میدان میں کئی مسائل ہیں اور ان مسائل کو بارہا سیمینارز کے ذریعے، ورکشاپس کے ذریعے، مختلف NGOs ورکشاپس وغیرہ منعقد کر کے ہائی لائٹ کرتی ہے۔ اب معیاری تعلیم کا فقدان، یہ بہت سی جگہوں پر تعلیمی ادارے ناکافی سہولیات، غیر تربیت یافتہ اساتذہ اور نصاب کے فقدان کا شکار ہے، جس کی وجہ سے طلباء معیاری تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے اکثر طلباء ان کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہوتا، اس ٹیکنالوجی اور سائنس کی دنیا میں ان کے پاس چیزیں نہیں ہوتی کہ آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ ٹراٹ پہ بیٹھ کر آپ سبق پڑھیں۔ تو تعلیمی عدم مساوات، مختلف طبقاتی، صنفی اور علاقائی تفریق کی وجہ سے سب کو یکساں تعلیمی مواقع حاصل نہیں ہو پاتے۔ یہ انتہائی اہم ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں اور پسماندہ جو ہماری طبقات ہیں وہ تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تعلیم میں اب جدیدیت
کا فقدان ہے ہمارے ہاں، اور بہت سے ممالک میں تعلیم کا نظام پرانا ہے اور اس میں جدید دور کی ضروریات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ تکنیکی تعلیم اور جدید علوم کو شامل نہ کرنے کی وجہ سے بھی طلباء دور حاضر کی مارکیٹ کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، کیونکہ مارکیٹ کو تعلیم یافتہ قابل ذہین لوگوں کی ضرورت ہے، اور اگر آپ ان سائنس کے مطابق اور آج کل دور کے مطابق آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ کیسے آگے جائیں گے؟ اور اس میں غربت بہت بڑا بلا ہے، مالی مشکلات ہے، کئی خاندان مالی مشکلات کی وجہ سے اپنے بچوں کو تعلیم دلانے سے قاصر ہے، اور جس سے بچوں کا مستقبل تاریک ہوتا جا رہا ہے۔ خاص کر پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جدید دور کی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر نہیں کر سکے ہیں۔ حکومت نے اپنا صحیح عمل اور جو رول پلے کرنا چاہیے وہ نہیں کیا۔ آج کے دور میں تعلیم محض ایک ضرورت نہیں بلکہ بقا کی ضامن بن چکی ہے۔ ٹیکنالوجی کے انقلاب اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے دنیا تیزی سے بدل رہی ہے، اور اب بھی ہم پرانے زمانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسکولوں میں سہولیات نہیں ہیں، باتھ رومز نہیں ہیں، لڑکیاں پڑھ نہیں سکتی۔ ان تبدیلیوں کے ساتھ چلنے کے لیے تعلیم کا ہونا ضروری ہے۔ جدید دور میں جن شعبوں میں تعلیم کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے وہ میں ابھی آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اپنی قوم کے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے، اور ڈیجیٹل تعلیم ہو گئی، کمپیوٹر سائنس ہو گیا، انٹرنیٹ کی بدولت تعلیم کے جو نئے دروازے کھلے ہیں، اگر آپ اپنے بچوں کو، قوم کے بچوں کو اسکولوں میں آن لائن کورسز نہیں کروائیں گے اور ڈیجیٹل جو مواد تک رسائی سے طلباء پوری دنیا میں علم حاصل کر سکتے ہیں، اگر آپ اسکولوں میں یہ نہیں پڑھائیں گے تو بچے کہاں جائیں گے؟ پوری انڈیا آپ دیکھ لیں وہ کمپیوٹر سے پیسے کما رہے ہیں نوجوان، اور ہمارے بچے، ان کے لیے مواقع ہی نہیں ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ترقی کے لیے تعلیم لازمی حصہ بن چکی ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بائیو ٹیکنالوجیز، ڈیٹا سائنس جیسے شعبے تعلیم یافتہ افراد کی ضرورت رکھتے ہیں۔ ان کو چاہیے ایسے نوجوان کہ وہ آگے بڑھیں، مگر انہوں نے پڑھا نہیں ہوتا تو وہ آگے کیسے جائیں گے؟ تو جدید کاروبار، کارپوریٹس دنیا میں کاروبار کے شعبوں میں جو کامیابی کے لیے جدید تعلیمی مہارتوں کا ہونا لازمی ہے، اور وہ ہمارے نوجوان حاصل نہیں کر پاتے، جیسے کہ مارکیٹنگ ہو گیا، مالیات اور انتظامی صلاحیتیں ہو گئیں، وہ بھی ہمارے نوجوانوں کی نہیں ہیں۔ تو اس سے بہت بڑا وہ خلا بن چکا ہے۔ پاکستان اسپیشلی اس سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں پھر ان کو بھی عالمی مارکیٹ میں، پاکستان کی کاروبار کی مارکیٹ میں، اور 2 روپے پیسے کمانے کے لیے بھی ان کے پاس ذرائع نہیں ہوتے، جگہ نہیں ہوتی۔ معیاری تعلیم کی فراہمی اور اس میں جدید رجحانات کو شامل ہونا ہر ملک کے لیے لازمی حصہ بن چکا ہے، تاکہ افراد کو ترقی کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ تعلیم میں سرمایہ کاری فرد اور معاشرے دونوں کے لیے فائدہ مند ہے، مگر ہمارے ملک میں ایسا نہیں۔ یہی میری بات کا خلاصہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے دنیا کے بڑے مسائل کو حل کرنے میں اپنا کنٹریبیوشن وہ ڈال سکتے ہیں۔ اگر ہم تعلیم کے شعبے میں کچھ اصلاحات لائیں، اس کے لیے ہم کوشش کریں، حکومت سنجیدہ ہو جائیں، تو ہم اپنے تعلیمی معیار کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے نوجوانوں کو نئی راہیں دے سکتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ آج کا میرا یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور اب میں انشاءاللہ ایسے انفارمیشن سے بھرپور ویڈیوز آپ کے لیے بناتا رہوں گا۔ یقیناً آپ کو مزہ آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔